باب افتراش الحریر وقال عبیدۃ ہوا کلبسہ، حریر کا بچھونا یا بچھانا یا بستر، عبیدہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پہننے کی طرح، یعنی ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح ریشم کا بستر بھی ان کے لیے جائز نہیں، ان پر بیٹھنے اور انہیں اوڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ حدثنا علی حدثنا وہب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن ابی لیلى عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روکا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نشرب فی آنیۃ الذھب والفضۃ، کہ ہم سونے اور چاندی کے برتن میں کچھ پیئیں، وان ناکل فیہا، اور ہم اس میں کچھ کھائیں، وان لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، اور حریر و دیبا کے پہننے سے، اور یہ کہ ہم اس پر بیٹھیں بھی۔ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے گاؤ تکیا ہوتا ہے نا جس پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے، یا کشن ہوتا ہے، گدی وغیرہ ہوتی ہے، یا بستر لیٹنے کے لیے، یا رضائی وغیرہ وغیرہ، یا کمبل۔ تو ریشم اوپر لینا بھی منع ہے اور ریشم کے اوپر بیٹھنا بھی۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، تو آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا، کچھ کھایا، پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی، اسے پانی سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے، میں نے اور ایک چھوٹے بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو میں، یعنی انس کہتے ہیں، قد اسود من طول ما لبس، تو اس میں جو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر استعمال کی وجہ سے لبسا، وہ سیاہ ہو گئی۔ لبسا کا لفظ یہاں چٹائی استعمال کرنے کے لیے آیا ہے، اوڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ مطلب ہے۔ یعنی اس حدیث میں، یہ جو دوسری حدیث بطور دلیل آپ کو دی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیے عربی کا لفظ دیکھتے ہیں، اردو میں سمجھ نہیں آ رہی۔ قد اسود من طول ما لبسا، لبسا چٹائی، لبسا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے لیے ریشم کا بستر بنانا اور اس میں سونا جائز ہے؟ تو عمومی دلائل تو یہ کہ چونکہ عورتوں کے لیے ریشم جائز ہے تو یہ جائز ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اسراف میں آتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور عورتوں کو ریشم اس لیے الاؤ کیا گیا کہ وہ زینت اختیار کریں اس کے ساتھ، تو بستر کو تو مزین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ ایسے اسراف سے بچا جائے۔ باب لبس القصی، قصی پہننے کا بیان۔ وقال عاصم عن ابی بردۃ قال قلت لعلی ما القصیۃ، ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قصیہ کیا ہوتی ہے؟ قال ثیاب اتتنا من الشام او من مصر، کہتے ہیں کہ ایک کپڑا تھا جو ہمارے پاس شام یا مصر کے علاقے سے آتا تھا، مدلعۃ فیہا حریر، مدلعۃ دھاری دار، ضلع کس کو کہتے ہیں؟ ضاد لام عین، ضلع، ربز، تو ربز کیسے بنی ہوتی ہیں؟ ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہیں دھاریاں، تو مدلع اس سے دھاری دار، سمجھ گئے؟ اوکے، تاکہ لفظ یاد رہے۔ فیہا حریر، جس میں ریشم تھا، وفیہا امثال الاترنج، اور اس میں اترنج یعنی ترنجبین نہیں ہوتا، سٹرس، اس کی طرح کے پھول بوٹے بنے ہوئے تھے۔ والمیثرۃ کانت النساء تصنعہ، اور میسرا جو ہے وہ عورتیں بناتی تھیں، لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے، یعنی وہ تیار کیا کرتی تھی، مثل القطائف، جیسے رومال ہوتے ہیں، یصفرنہا، وہ ان کو زرد رنگ میں رنگ لیتی تھی، یعنی جھالر دار رومال کو زرد رنگ میں رنگ لیتی تھی، تو میسرا اس کو کہتے ہیں۔ وقال جریر، یہ یصفونہا نہیں، یہ یصفرنہا، تو صفرا کس کو کہتے ہیں؟ یلو کو، جی، یعنی یلو رنگ میں رنگ لیتی تھی۔ وقال جریر ان یزید فی حدیثہ القصیۃ ثیاب مدلعۃ، دوسری روایت میں قصیہ
دھاری دار لباس ہوتا ہے، یجاؤ بہا من مصر، جو مصر سے لایا جاتا ہے، فیہ الحریر، جس میں ریشم ہوتا ہے، والمیسرۃ جلود السباع، اور میسرہ جو ہے وہ درندوں کی کھالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے چیتا کی کھال ہوتی ہے یا بکرے کی کھال بھی ہوتی ہے نا. قال ابو عبداللہ عاصم اکثر و اصح فی المیسرہ، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ عاصم نے جو میسرہ کی تفسیر نقل کی ہے وہی اکثر لوگوں نے کی ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے. قال ابو عبداللہ البخاری ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو ریشمی کپڑے کہاں تیار ہوتے تھے؟ مکہ میں نہیں ہوتے تھے. کہاں سے آتے تھے؟ شام سے یا مصر سے آتے تھے. اور یہ کہتے کہ دریائے شور کے کنارے قصیح نامی شہر تھا، وہاں ریشمی دھاری دار کپڑے تیار ہوتے تھے. اب یہ شہر ویران ہو چکا ہے. اور میسرہ کی جو مشہور تعریف ہے وہ چادریں ہیں جو عورتیں تیار کرتی تھیں، لیکن بعض نے کہا ہے کہ اس سے کھال سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے، یہ بنی ہوئی چادر کے لیے آتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ جب وہ بنتی ہو یا بناتی ہو تو اس کے اوپر ڈیزائن اس طرح کے بنا لیے جاتے ہوں، جیسے چیتا پرنٹ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس میں کچھ نشانات ہوتے ہیں، بیل بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں، مالٹے کی نو بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو وہ ریشم سے کڑھائی ہوتی ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا حرام ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہوں، دور دور بنے ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر زیادہ ریشم ہے تو منع ہے، اگر کم ریشم ہے تو ٹھیک ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. تو ریشم کی وجہ سے قصی کی حرمت ہے، ٹھیک. اور پھر بچھانے کے لیے جو بناتی تھی عورتیں چادریں، تو اس میں بھی احتیاط ہی بہتر ہے. تھوڑی بہت تو کہیں کناروں پہ کوئی چیز بڑھا دی کڑھا دی تو ٹھیک ہے، لیکن سارے کا سارا جال بننا. کبھی آپ میں سے کسی نے ہینڈ میڈ ایمبرائڈریڈ چادریں دیکھی ہیں، بیڈ شیٹس؟ وہ کہتے بنائی بھی ہیں. جی ہاں، بچپن میں ہمارے گھر میں وہی بچتی تھی. یعنی یہ جو چنون اور مختلف چادریں نکلی یہ تو اب آئی ہیں. تو پہلے تو اسی طرح کاٹن کا موٹا کپڑا لے کر اس کو درمیان سے جوڑ کر چوڑا بنا کے پھر اس کے چاروں طرف ہاتھ سے کڑھائی کرتی تھی خواتین، اور بعض اوقات بیچ میں سے بھی کڑھائی ہوتی تھی تو وہ بچھائی جاتی تھی. اب جس دھاگے سے وہ کڑھائی ہوتی ہے وہ دھاگا ریشم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ 2 انگلی والی پٹی جتنی ریشم استعمال ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بہت بڑا جال اس پہ ریشم کا بنا دیا تو پھر اس پہ نہ بیٹھا جائے، یعنی مرد حضرات وہ استعمال نہ کریں. گھر میں بچھے گی تو سبھی استعمال کریں گے تو پھر اس سے منع کیا گیا. ویسے بھی اتنا وقت لگتا ہے اس پہ، اللہ توبہ، سالوں سال لوگ لگاتے ہیں وہ بنانے میں. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفیان عن اشعث ابن ابی الشعثاء حدثنا معاویۃ بن سوید بن مقرن عن البراء بن عازب قال نهانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المياثر الحمر والقصی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرخ چادروں اور قصی سے منع کیا کیونکہ اس میں ریشم کی کثرت ہوتی تھی. تو سرخ میسرہ سے مراد وہ ریشم کی گدی جسے اجمی لوگ اپنی سواریوں پہ بچھاتے تھے. کم مقدار ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. باب ما یرخص للرجال من الحریر للحکۃ، مردوں کے لیے خارش کی وجہ سے ریشم کا استعمال جائز ہے، یعنی اس کی رخصت ہے. یعنی کسی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے مردوں کو ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور یہ صرف ریشم کے معاملے میں نہیں، علاج کے لیے یا اضطرار کی کیفیت میں کہ جب کوئی اور چیز کام نہ کرے تو پھر کچھ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں جو پہلے حرام ہو عام حالات میں. حدثني محمد اخبرنا وکیع اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس قال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر وعبد الرحمن فی لبس الحریر لحکۃ بہما. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی زبیر رضی اللہ عنہ کو اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حریر پہننے کی، ریشم پہننے کی، اس وجہ سے کہ ان دونوں کو خارش لگ گئی تھی. تو خارش میں ریشم کا استعمال جائز ہے. دوسرے لفظوں میں مجبوری کی وجہ سے ریشم پہننے کا جواز ہے، کیونکہ یہ لائٹ کپڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جسم کو ٹھنڈا لگتا ہے. یعنی علاج کی غرض سے آپ اس کو پہن سکتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے یہ حلال ہو سکتا ہے. تو اس سے ریشم کے فائدے بھی پتہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے خارش کا علاج ہوتا ہے.
باقی حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے، لیکن ریشم کا استثناء ہے، کیونکہ یہ کھایا نہیں جاتا بلکہ جسم کے اوپر لگایا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کو الرجیز کی صورت میں یا خارش یا اور ایسی بیماری کی صورت میں کچھ لوشنز لگانے کو دے دیے جاتے ہیں. تو اب تو وہ کیمیکل پروسیس سے گزرتے ہیں یا اس میں ایسی چیزیں پڑ جاتی ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ شیر کی چربی کو پگھلا کے یا اور اسی طرح کے حرام جانوروں کے کچھ حصے لے کے اس سے چیزیں بنا کے لگاتے تھے. اگر کسی نے اس طرح کی کوئی چیز لگائی ہو تو پھر نماز سے پہلے اس جگہ کو دھو لینا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو جائے. اب بھی آپ دیکھیں چائنا سے جو وہ آتے ہیں نا پین کے آئلز، اس کے اوپر شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائیگر بام وغیرہ. جی ہی پتہ کر لینا چاہیے کہ ٹائیگر بام کیوں کہتے ہیں اس کو. یو نیور نو، ہو سکتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ اس میں ڈالا گیا ہو. یو نیور نو، مسکولر پین میں لگتے. ہر الکوہل حرام نہیں ہوتی، اس کی قسمیں ہیں. I don't remember the exact details, but I did read this recently somewhere that tigers are actually endangered now because their teeth and bones are used for traditional medicine purposes. Now, I don't know exactly how they're used but this is well known that there are animals, whose bones and different parts of their bodies are used for medicinal purposes. کیلشیم کی کمی کے لیے بھی اس طرح کی صفوف وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کے اینیملز کے جسم کے حصے ڈالتے ہیں. ایز لانگ ایز آپ کھا نہیں رہے، اگر اوپر لگا رہے ہیں تو وضو کے وقت دھو لیں اس کو. باب الحریر للنساء، عورتوں کے لیے حریر ریشم. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن عبد الملک بن میسرۃ عن زید بن وهب عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیراء فخرجت فیها فرأیت الغضب فی وجهه فشققتها بین نسائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا جس میں زرد دھاریاں ہوتی ہیں وہ عطا فرمایا. کسانی یعنی مجھے دیا، حلتن جوڑا، سیراء زرد دھاریوں والا، فخرجت فیہا تو میں اس کو پہن کے نکلا، فرأیت الغضب فی وجہہ تو میں نے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، کوئی آپ نے ناپسند کیا ہے. صرف دیکھا، کہا کچھ نہیں. فشققتها تو میں نے اس کو پھاڑ کر تقسیم کر دیا، بین نسائی اپنی عزیز خواتین میں، یعنی اپنے رشتہ دار خواتین کو دے دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میں نے یہ ریشمی جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو خود اسے پہن لے، بلکہ میرا مقصد تھا کہ تو اسے اپنی عزیز عورتوں میں بانٹ دے. تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے اسے فواطم میں تقسیم کیا. فواطم سے مراد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر دوسری فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، تیسری فاطمہ جو حمزہ بنت عبد المطلب کی بیوی، اور چوتھی فاطمہ کا بھی ذکر ہے جو عقیل بن عبد المطلب کی بیوی ہے. یعنی ان کی رشتہ دار خواتین میں یہ 4-5 فواطم تھی. فاطمہ کی جمع فواطم ہے. حلتن سیراء وہ جبہ یا حلہ یا جوڑا جس میں 4 انگلی سے زیادہ ریشم استعمال ہوا وہ ہوتا ہے، یعنی دھاریاں بنی ہوئی ہوتی ہے ریشم کی. تو جب خواتین کو بانٹنے کے لیے کہا تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے لیے ریشم حلال ہے. حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہچان لیا، اس سے حضرت علی کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے. اور چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی چہرے سے پتہ چلتا ہے کوئی خوش ہے، ناراض ہے، اور ویسے بھی انسان کی ذہانت کا، سمجھداری کا، بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن وہ پتہ کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ فراست ہونی چاہیے. اہل جنت کے چہرے خوشی کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قرآن میں چہروں کی بات بہت کی گئی ہے جس میں ان کی افسردگی، غمناکی اور پھر ان کی خوشی دونوں کا ذکر آتا ہے. ان کی سرور کا بھی، یعنی دل میں سرور ہوتا ہے نا، جو چہرے پہ نظرہ کی شکل میں نظر آتا ہے، رونق کی شکل میں، یعنی چہرہ بارونق ہو جاتا ہے. جو شخص اندر سے مطمئن ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی پرسکون ہوتا ہے.
وی شوڈ ہیو ایکسپریشنز آن آور فیس. مطلب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی کوئی ایکسپریشنز نہیں. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جو لوگ بالکل کوئی ایکسپریشن نہیں دیتے، نہ خوش ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی کچھ تو پتہ چلنا چاہیے. دوسرا پوچھتا ہی رہے کہ کیا مسئلہ ہے، جی کوئی اتنا بلینک فیس ہوتا ہے کہ صحیح. استاذہ وہ حضرت انس کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیے. تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہوں گے ان کی آنکھ کی زبان، جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے چہرے کے سمجھتے ہیں. تاثرات. کل رنگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کالے اور سفید کے بارے میں. تو ہماری امیوں کے زمانے میں جہیز میں اگر بیٹی کو پسند ہے کالا جوڑا تو نہیں کالا جوڑا نہیں لے کے جانا، کالا نہیں پہننا. اور سفید شادی شدہ لڑکی سفید جوڑا نہیں پہنے. اور ابھی بھی کیا یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کچھ کلچرز میں تو دلہن پہنتی سفید ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رنگوں سے کوئی نحوست نہیں لینی چاہیے. کالا سوک کا ہوتا ہے تو کالا نہیں لے کے جانا، یہ بھی ہم نے خود ہی بنا لیا. اور دھاری دار جیسے چیتا پرنٹ میں نماز ہو سکتی ہے. ہو سکتی. استاذہ ہندو جو ہیں وہ بیوہ جو عورت ہوتی ہے اس کو وائٹ پہنا دیتے ہیں نا، تو شاید اچھا. ادھر سے آیا اب ہوگا ان کے ہاں سفید سوگ ہے اور کچھ کلچر میں سیاہ سوگ ہے، کہیں سبز کی ممانعت ہے، تو پھر انسان جائے کہاں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، خود سے خود حرام کر دی چیزیں. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثني جویریۃ عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ رأى حلة سیراء تباع. نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جوڑا دیکھا دھاری دار یعنی ریشمی دھاریوں والا، تباع کہ وہ بیچا جا رہا ہے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، لو ابتعتها، اگر آپ اس کو خرید لیں، تلبسها للوفد، تو جب وفد آتے ہیں اس وقت آپ پہنے، اذا اتوک، جب وہ آئیں آپ کے پاس، والجمعۃ، اور جمعہ کے دن پہنے. قال انما يلبس هذه من لا خلاق له، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعد ذلك الى عمر حلة سیراء، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے ریشمی دھاری دار جوڑا بھیج دیا. حریرن کساہا، یعنی حریر کا جو آپ نے ان کو پہنایا، یعنی بھیجا ایاہو ان کو. فقال عمر کسوتنیہا، عمر کہنے لگے آپ نے میری طرف بھیج دیا، مجھے پہنایا. وقد سمعتک تقول فیہا ما قلت، میں سن چکا تھا جو آپ کہہ رہے تھے جو بھی. فقال انما بعثت الیک لتبیعہا تکسوہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہاری طرف بھیجا کہ تم اس کو بیچ دو یا تم اس کو پہنا دو کسی کو. تکسوہا ہے، تکسوہا نہیں ہے. تکسوہا تم پہن لو، تکسوہا پہنا دو. تو حضرت عمر کا جو ریشمی جوڑا ملا تھا وہ خالص ریشم کا تھا، اس لیے اس کو منع کیا گیا. اور پھر تکسوہا یعنی کسی اور کو پہنا دو تو مراد تھا اپنی عورتوں کو پہنا دو. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی معزز شخص کی آمد پر زینت اختیار کرنی چاہیے. مثلاً آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں، تو آپ گندے کپڑوں میں ان کا استقبال نہ کریں، ان کے آنے سے پہلے صاف ستھرے ہو جائیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر جمعے کے دن زینت اختیار کرنی چاہیے. جمعہ مسلمانوں کی عید ہے. حضرت عمر نے اسی لیے کہا کہ آپ جمعے کے دن اس کو پہنے. جمعے کے دن خوشبو لگانی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، بلکہ وہ تو غسل لازم ہے. وفد کے لیے زینت اختیار کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ یعنی کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام بھی بہت بڑا تھا، ہر طرف سے ڈیلیگیشن آتے تھے، تو اس وقت پراپر ڈریس کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے ہی اٹھ کے کیوں نہیں چلے جانا چاہیے؟ مہمانوں کی عزت دینے کے لیے اور to establish like the power and like the authority. اسی طرح اگر کوئی گھر میں آ رہا ہو تو گھر کی صفائی وغیرہ کرنا کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی ایک مصنون عملی سمجھے کہ کسی کو بٹھانے کے لیے آپ جگہ صاف کر رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، چیزیں ٹھیک کر کے رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ثواب کی نیت سے کریں. اگر سجانا چاہیں مناسب حدود کے اندر تو سجا بھی سکتے ہیں. کوئی بے ترتیب چیزیں تو ان کو ترتیب دیں. اور خصوصاً اگر کسی قوم کا کوئی معزز شخص آ رہا ہے اور گھر الٹا پڑا ہے تو پہلے چیزوں کو جلدی سے ترتیب دیں، پھر دروازہ کھولیں. پھر اسی طرح کسی بڑے پر اعتراض کرنا تو اعتراض نہیں کریں بلکہ رجوع کریں کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا
یہ نہیں کہا یہ آپ نے کیوں خرید دی, یہ آپ نے مجھے کیوں بھیج دی, کیوں نہیں کریں, بلکہ کیا کریں, آپ نے مجھے منع کیا تھا تو اب آپ نے مجھے بھیج دیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح بڑا آدمی جو ہے وہ چھوٹے کو تحفہ دے سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تحفہ بھیجا تھا, اور یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. جی حضرت عمر کو اور حضرت علی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ انہوں نے خود پہن لیا. جی دونوں نے ہی خود پہن لیا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے پہن لیا, تو بظاہر تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور وہ کوئی ریسپیکٹیبل شخص ہے تو آپ فار گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ چونکہ اس نے بھیجا تو اس لیے اس کو میں جیسے چاہوں استعمال کر لوں. پھر بھی اس کے بارے میں کنفرم کریں کہ بظاہر یہ میرے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, پھر اس کا کیا ہوگا. ایک دفعہ جیسے ہر سال یہ کپڑوں کی ڈرائیو ہوتی ہے, کپڑے چیریٹی میں دیے جاتے ہیں, اور اسی طرح کھانا وغیرہ. تو اسلام آباد کی بات ہے, شروع کی شدید کا موقع تھا, کچھ تو لوگ کپڑے لا کے رکھ رہے تھے, ہم ان کو آگے یعنی تیار کر کے تو بانٹ رہے تھے غریبوں میں. تو کسی نے کوئی اچھا کپڑا پہنا, بہت ہی عمدہ, تو کسی نے کہا کہ مجھے اس کا ڈیزائن چاہیے, تو انہوں نے اپنا وہ کپڑا بھیج دیا کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میسج نہیں ملا تو وہ بھی آگے چلا گیا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ کسی نے کتنا قیمتی اپنا جوڑا جو ہے وہ, یعنی اگر کوئی اس طرح کی چیز ان یوزل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کنفرم کر لینا چاہیے. یہ کامن سینس کی باتیں. میں نے بہت چاؤنا کام کیا تھا, یہاں رمضان تھا اور مجھے ہر کوئی جو دیتا ہے نا چیز کے آگے دے دو, اور میں مفتی جیسے مجھے بیچنے کے لیے نہیں. تو آنٹی ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی نماز کے لیے, تو کہتی ہیں تم اتنا ادھر کام کرتی ہو تو آپ ایسا کرو کہ ساڑیاں ہیں میرے پاس تو وہ رکھوا دو ادھر. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیچ دو, انہوں نے کہا رکھوا دو. میں نے کہا بسم اللہ, اگر آپ دے رہی ہیں ڈونیشن, اب میں اپنے دل میں سوچ رہی ہوں کہ ڈونیشن ہے. انہوں نے اتنی قیمتی ساڑیاں مجھے دیں اور میں نے لبنہ کو دی. میں نے کہا لبنہ یہ ڈونیشن کے لیے رکھوا دو, اور وہ رکھ دی. اور تھوڑے دن گزر کے تو آنٹی مجھے کہتی ہیں پھر آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں ان ساڑیوں کا. میں نے کہا یا اللہ خیر. میں نے کہا کیا بتانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیسے. میں نے کہا واٹ؟ میری شکل دیکھ کے ان کو پتا چل گیا کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا. انہوں نے کہا وہ تو اتنی قیمتی ساڑیاں تھیں, اور مجھے ایسے چکر آئے اور میں ایسی پیلی تھی کہ مسرت نے میری شکل دیکھی, کہتی یا اللہ خیر کیا ہوا میرا. میں نے کہا میرے سے بڑی غلطی ہو گئی, وہ تو ساڑیاں چلی گئی اور میرے پیسے میں کہاں سے دوں گی, $800 میرے کدھر سے دے. اتنی دیر میں استاذہ شاہدہ باجی بولی, کہہ رہی کیا ہوا؟ میں نے کہا ساڑیوں کا پیکٹ تھا. انہوں نے کہا الحمدللہ وہ ہم نے رکھا ہوا ہے, وہ بہت قیمتی تھا, تو ہم نے سائٹ پہ کیا تھا کہ ابھی ہم اس کو نہیں دیتے, اس کے بارے میں ذرا بات چیت کریں گے. کہ وہ اٹھا کے میں نے ان کو دیا. استغفر. اس کے بعد میں نے توبہ کی, میں ضرور پوچھوں گی کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. Sada, last week I went to a store. I wanted to try on a coat. I put it on and suddenly somebody taps on my back. That was my coat. Sada, there were 5 coats, one line, one after the other. How do I know he took off his coat and hung it there? حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک انه رأى على ام کلثوم علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برد حریر سیراء. انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ام کلثوم علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, ان کے اوپر ریشمی جوڑا جو دھاری دار تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زرد دھاری دار ریشمی جوڑا عورت کے لیے پہننا جائز ہے. تو مردوں کے لیے تو مشروط ہے, خارش ہو تو پہن سکتے ہیں, ریشم عام دھاگوں کے ساتھ مکس کیا ہوا اور ریشم کی مقدار ان دھاگوں سے کم ہو اور 4 انگلی کے برابر بیل بوٹے ہوں تو پھر. لیکن عورت کے لیے ہر حال میں تھوڑا ہو زیادہ ہو اس کی اجازت ہے. پیلا رنگ پہن سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ریشم بہت زیادہ مہنگا ہو تو انسان اسراف نہ کرے کہ اگر اس کی وسعت نہیں, صرف دکھاوے میں یہ کہے کہ چونکہ اجازت ہے تو اس لیے جو چاہے پہنے, نہیں, پھر بھی اپنی حال حدود دیکھ کر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.